رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے، تمام عالم کو پالنے والا ہے، پالتا سب کو وہی ہے۔ جو مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کو بھی وہی پال رہا ہے۔ ہمیں کیا پتا سمندر میں کتنی مخلوق ہے، بات ہمیں پتا ہے، ہمیں تو وہی پتا ہے کہ جو ہم نے نیشنل جیوگرافک میں دیکھ لی یا کسی مووی شووی میں دیکھ لی، باقی جو ہے ہمیں کیا پتا، لیکن موجود ہے۔ سب کا رب، سب کو پالنے والا اللہ ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئے، کچھ راز و نیاز کر لیں گے۔ یہ بنی اسرائیل بے ایمان قوم ہے، آپ کو تنگ ونگ بہت کیا ہے، آپ کے ساتھ ذرا گفتگو ہو جائے گی، آپ کی بھی طبیعت ذرا کشادہ ہو جائے گی، اور پھر آپ ایک توانائی کے ساتھ اور جوش و خروش سے آ کے پھر آپ ان کے اوپر کام کریں گے، میری طرف بلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس میں آ رہا ہوں۔ یا باری تعالیٰ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا تھا کہ میرے ساتھ بات کیا کریں، آپ کھل کے بات کریں، آپ ہیں کلیم، آپ بات کیا کریں خوب۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس حق کو خوب استعمال کیا، تفصیلات موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب چلنے لگے تو ان کو ایک دم اچانک ذہن میں خیال آیا کہ یا باری تعالیٰ آپ کے پاس آ رہا ہوں، کوئی طور پر رہوں گا، آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، پیچھے کیا ہوگا بچوں کا، کچھ ان کے لیے دال آٹا اور سامان باورچی خانہ ان کے لیے کچھ اہتمام کر جاؤں، یہ ذہن میں خیال آیا، لیکن چل پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علام الغیوب علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ذرا یہ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ پہاڑ کے اس پتھر پہ مار۔ پتھر پہ مارا، وہ پتھر ٹوٹا، اس میں سے ایک پتھر اور نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اس پہ بھی ذرا ضرب لگاؤ، وہ ٹوٹا، تیسرا پتھر اس میں نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ لگاؤ اس پہ بھی ضرب۔ 3-4 پتھر ٹوٹے تو ایک پتھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا اور اس کے منہ کے اندر ایک چھوٹا سا سبزے کا ٹکڑا اور شبنم کا قطرہ اس کے سامنے پڑا ہوا کہ یہ تو اپنی غذا کھا لے، پیاس لگے تو یہ تیرے پانی کھانے پینے، کلو واشربو ہے نا، کھاؤ اور پیو، جب کھایا جائے گا تو پیا بھی جائے گا۔ دیکھا کہ اس کے منہ کے اندر وہ ذرا سا پتا موجود ہے اور شبنم کا قطرہ وہاں پر پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو 6-7 پتھروں کے اندر کیڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق فراہم کرنے سے بھی غافل نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ تیری بڑی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ بات ابھی ختم تھوڑی ہوئی ہے، ذرا کان لے جاؤ اس کے پاس اور دیکھو یہ کہہ کیا رہا ہے۔ وہ کیڑا، چھوٹا سا کیڑا جو کئی پتھروں کے اندر بند تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ ساری تعریف، ساری قدرتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میری جگہ کو بھی پہچانتا ہے، مجھے کیا اور کیسا اور کتنا رزق دینا ہے وہ بھی مجھے عطا کر رہا ہے اور مجھے بھولتا بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ساری تعریفوں کا منبع، مخزن، سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو قرآن کریم کی ابتدا اور اس کا آغاز حمد سے ہو رہا ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغمبر عطا فرمائے ان کا نام نامی اس میں گرامی محمد زمین پہ اور احمد آسمانوں پہ تجویز ہوا۔
اور قیامت میں جو آپ کو مقام عطا ہوگا وہ ہوگا مقام محمود. سب حمد سے نکلا ہے. محمد، احمد، محمود، ان کا روٹ بنیادی ہا میم دال ہے، حمد. اور جو جھنڈا اور امتیازی خصوصیت آپ کو عطا ہوگی اور اس لوا کے نیچے آپ کی امت جو کھڑی ہوگی، اس جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد، حمد کا جھنڈا. اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، ان کا بھی لقب ہے حمادون، ہے میم دال جس کا روٹ ہے، حمد کرنے والے، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے. اگر حمد کا ترجمہ تعریف کریں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تو یہ اس لفظ کا ایک ذرہ برابر بھی ترجمہ نہیں ہو سکتا. لیکن کوئی نہ کوئی ٹھوکنا ہے ترجمہ، تو تعریف صحیح کیا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. یعنی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے. اب عالمین کتنے، عالم کتنے ہیں؟ عالم ناسوت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم ہاہوت ہے، عالم خلق ہے، عالم امر ہے، عالم ملائک ہے، عالم مثال ہے، عالم جنات ہے. کتنے عالم ہیں. تمام عالم کو جاننے والا اور تمام عالمین کو پالنے والا وہی ہے، وہی ذات ہے. حمد، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ تعریف شکر کے معنی بھی دیتا ہے. جیسے کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ کے حمد ہے، کیا مطلب؟ ہر حال میں اللہ کا شکر. بندہ مومن ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما. الحمدللہ علی کل حال. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد رأس الشکر. حمد شکر کا مغز ہے. انسانی جسم کے اندر سر کو، اور اس کو کتنی حیثیت حاصل ہے، سر کو کہتے ہیں الحمد رأس الشکر. شکر کا جو خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، وہ حمد ہے. اور ساری حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے لیے. رب العالمین، رب مصدر ہے یعنی تربیت. امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں اس کا معنی ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا، کسی چیز کو درجہ بدرجہ اس کے کمال تک پہنچا دینا. درجہ بدرجہ. بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، دیکھا ہے اس کا نقشہ کیسا ہوتا ہے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی غذا کا وہاں اہتمام کیا. ماں کے خون سے اس کو غذا مل رہی ہے. رب العالمین. تبلیغ الشیء الی کمالہ، کسی چیز کو درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ گریجولی درجہ کمال تک پہنچا دینا. اب بچہ بڑا ہو گیا، اب ماں کے پیٹ میں سے باہر برآمد ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی رب العالمین وہ درجہ کمال پہ آہستہ آہستہ پہنچا رہا ہے. اس نے ماں کے سینے میں نہریں جاری کر دی، پیو بیٹا دودھ ماں کا. رب العالمین ہے. اب بچہ 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے کا ہو رہا ہے. اب ماں کا دودھ اس کو ناکافی ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے دوسری غذاؤں کا انتظام کر دیا کہ اب یہ سیریل کھائے گا. یہ بھی بڑا فیشن ہے امریکہ میں سیریل کا. 10 ڈبے رکھے، کھا کوئی نہیں رہا.
سب پراٹھے اور انڈے پہ لگے ہوئے ہیں، فریج کے اوپر 10 ڈبے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وقت کے حساب سے فیشن سے بھی چلنا چاہیے. 8 میل یا کوئی اور غذا. اب ہمیں تو بھول گئے، زمانہ ہو گیا، بچے کیا کھاتے تھے اس دور میں، بہرحال نام یاد نہیں. جیسے جیسے اب یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، وہ اس کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچا رہا ہے. بچہ جب